کلپ نمبر 418۔ اس کلپ میں آپ سورہ انفال کی آیت نمبر 67 سے 68 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم۔ ترجمہ، کسی نبی کے لائق نہیں کہ کافروں کو زندہ قید کر لے جب تک زمین میں ان کا خون خوب نہ بہا لے۔ تم لوگ دنیا کا مال و اسباب چاہتے ہو اور اللہ آخرت چاہتا ہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ حتی یثخن فی الارض، جب تک زمین میں ان کا خون خوب نہ بہا لے۔ ارشاد فرمایا کہ کسی نبی کے لیے لائق نہیں کہ اپنے ہاں کافروں کو قید رکھے جب تک زمین میں ان کا خون خوب نہ بہا لے، اور قتل کفار میں مبالغہ کر کے کفر کی ذلت اور اسلام کی شوکت کا اظہار نہ کرے۔ شان نزول، مسلم شریف وغیرہ کی احادیث میں ہے کہ جنگ بدر میں 70 کافر قید کر کے سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لائے گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے متعلق صحابہ کرام سے مشورہ طلب فرمایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یہ آپ کی قوم و قبیلے کے لوگ ہیں، میری رائے میں انہیں فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، اس سے مسلمانوں کو قوت بھی پہنچے گی، اور کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اسلام نصیب کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تکذیب کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ مکرمہ میں نہ رہنے دیا، نیز یہ کفر کے سردار اور سرپرست ہیں، ان کی گردنیں اڑا دی جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فدیے سے غنی کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عقیل پر اور مجھے میرے رشتہ داروں پر مقرر کیجئے کہ ان کی گردنیں مار دیں، لیکن بالآخر فدیہ ہی لینے کی رائے قرار پائی، اور جب فدیہ لیا گیا تو یہ آیت نازل ہوئی۔ تريدون عرض الدنيا، تم لوگ دنیا کا مال و اسباب چاہتے ہو۔ اس آیت میں خطاب مومنین سے ہے اور مال سے فدیہ مراد ہے، یعنی تم لوگ دنیا کا مال و اسباب چاہتے ہو اور اللہ تمہارے لیے آخرت کا ثواب چاہتا ہے جو کفار کے قتل اور اسلام کے غلبے کی صورت میں تمہیں ملے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ یہ حکم بدر میں تھا جبکہ مسلمان تھوڑے تھے، پھر جب مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہوئی اور وہ فضل الہی سے قوی ہوئے تو قیدیوں کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی۔ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، پھر اس کے بعد احسان کر کے چھوڑ دو یا فدیہ لے لو۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور مومنین کو اختیار دیا کہ چاہے کافروں کو قتل کریں، چاہے انہیں غلام بنائیں، چاہے فدیہ لیں، چاہے آزاد کریں۔ بدر کے قیدیوں کا فدیہ 40 اوقیہ سونا فی کس تھا، جس کے 1600 درہم ہوئے۔ لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم۔ ترجمہ، اگر اللہ کی طرف سے پہلے سے ایک حکم لکھا ہوا نہ ہوتا تو اے مسلمانوں تم نے کافروں سے جو مال لیا ہے اس کے بدلے تمہیں بڑا عذاب پکڑ لیتا۔ لولا کتاب من اللہ سبق، اگر اللہ کی طرف سے پہلے سے ایک لکھی ہوئی بات نہ ہوتی۔ اس آیت میں کتاب من اللہ سبق کے بارے میں مفسرین نے مختلف اقوال ذکر کیے ہیں، ان میں سے 3 سماعت کیجیے۔ نمبر 1، اس لکھے ہوئے سے مراد یہ ہے کہ اجتہاد پر عمل کرنے والے سے مواخذہ نہ فرمائے گا، اور یہاں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے اجتہاد وہی کیا تھا، اور ان کی فکر میں یہی بات آئی تھی کہ کافروں کو زندہ چھوڑ دینے میں ان کے اسلام لانے کی امید ہے، اور فدیہ لینے میں دین کو تقویت ہوتی ہے، اور اس پر نظر نہیں کی گئی کہ قتل میں اسلام کا غلبہ اور کفار کی تحدید ہے۔ یہاں ایک مسئلہ یاد رکھیں کہ سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا اس دینی معاملے میں صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی رائے دریافت فرمانا مشروعیت اجتہاد کی دلیل ہے۔ نمبر 2، یا کتاب من اللہ سبق سے وہ مراد ہے جو اس نے لوح محفوظ میں لکھا کہ اہل بدر پر عذاب نہ کیا جائے گا۔ نمبر 3، یا اس سے وہ مراد ہے جو اس نے لوح محفوظ میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے غنیمت حلال فرمائے گا۔ یاد رہے کہ آیت کے اگلے حصے لمسکم فی ما اخذتم میں ان صحابہ کرام سے خطاب ہے جو فدیہ لینے پر راضی تھے۔ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام اس خطاب میں داخل نہیں۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
اگر آسمان سے عذاب نازل ہوتا تو حضرت عمر بن خطاب اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بچ جاتے، کیونکہ ان کی رائے عالی فدیہ لینے کے خلاف